بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ عزیزان مکرم، یہ مسجدیں منبع رشد و ہدایات، مرکز انوار و برکات ہیں۔ دنیا کی تمام مسجدیں خانہ کعبہ کی شاخیں، برانچز ہیں۔ روئے زمین پر جو سب سے پہلا گھر بنا وہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 سال کے بعد دوسرا گھر بنا، وہ بھی اللہ کا گھر مسجد اقصی ہے۔ یہ دونوں گھر ابتداءً فرشتوں نے تعمیر کیے، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر کی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کو تعمیر کیا۔ ان دونوں گھروں کے تعمیر کا سلسلہ اور واقعہ نہایت ہی انوکھا اور دلکش ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں بھیجے گئے تو 300 سال تک آپ روتے رہے، توبہ کرتے رہے، پھر بارگاہ الہی میں آپ کی توبہ مقبول ہوئی۔ مکی سردار، مدنی تاجدار، رحمت عالم، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، مولا تیرا نبی ابو البشر سیدنا آدم اس سے پہلے جنت میں بیٹھ کر تیری تسبیح و تحمید میں مشغول ہوتے تھے۔ یا رب، اب وہ دنیا میں بغیر کسی سائبان، بغیر کسی چھت کے تیری حمد و ثنا میں مشغول ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا، جنت سے خیمہ دنیا میں لے کر کے جاؤ۔ فرشتے وہ خیمہ لے کر کے آئے اور اس مقام پر اسے نصب کیا جو بیت المعمور کے عین سیدھ میں واقع ہے، یعنی مکہ المکرمہ جہاں آج خانہ کعبہ ہے، یہ خانہ کعبہ بیت المعمور کے ٹھیک نیچے واقع ہے۔ اس طرح سے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر دنیا میں عمل میں آئی۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ مسجد اقصی کی تعمیر کے معاملے میں کتابوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ساری دنیا کے شہنشاہ ہیں، اللہ کے مقدس نبی ہیں، انہوں نے مسجد اقصی کو یوں تعمیر فرمایا کہ سلطنت کے کام ایک طرف، لیکن آپ اندازہ کریں اللہ کے گھر کی تعمیر کا معاملہ کتنا اہم ہے۔
سیدنا سلیمان علیہ السلام روزانہ صبح کے وقت آتے ہیں اور مسجد اقصی کی تعمیر کی نگرانی فرماتے ہیں۔ جنات مسجد اقصی کو تعمیر کر رہے ہیں، سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے عصا سے ٹیک لگا کر کے کھڑے ہیں اور نگرانی فرما رہے ہیں۔ روایت میں ہے کہ 7 سال تک مسجد اقصی کی تعمیر کا سلسلہ چلتا رہا۔ جب 1 سال رہ گیا تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے جناب اسرائیل ملک الموت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ سال بھر حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عصا سے ٹیک لگا کر کھڑے رہے۔ ادھر مسجد اقصی کی تعمیر مکمل ہوئی، ادھر اللہ کے حکم سے دیمک نے آپ کے عصا کو چاٹ ڈالا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر تشریف لائے، ادھر مسجد اقصی کی تعمیر بھی مکمل ہو گئی۔ جنات نے جب یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے اوہ بڑا گڑبڑ ہوا، ہمیں پتا ہوتا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے تو ہم پہلے ہی نکل لیے ہوتے، لیکن ہم تو راتوں دن کام کرتے رہے یہ سمجھ کر کے کہ حیات ظاہری کے ساتھ ابھی دنیا میں موجود ہیں۔ یہاں پر 2 باتیں قابل توجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ دیمک نے چاٹا تو اس عصا کو چاٹا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ٹیک بنا ہوا تھا، یعنی دیمک کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جا سکیں۔ سچ فرمایا مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے رہے۔ کتنے عرصے تک کھڑے رہے؟ سال بھر۔ 1 سال میں کتنے موسم آتے ہیں؟ گرمی آتی ہے، ٹھنڈی آتی ہے، برسات کے مہینے آتے ہیں۔ گرمی ایسی کہ جسم کو پگھلا دے، ٹھنڈک ایسی کہ جسم کو برف بنا دے، بارشیں ایسی طوفانی ہوتی ہیں کہ انسان کے چہرے کا رنگ ہی بدل جائے۔ لیکن آپ دیکھیں یہ اللہ کے نبی ہیں، پورے سال کھڑے رہے مگر جسم کے کسی حصے پر اثر آنا تو دور کی بات ہے، انتقال کے بعد آپ کے چہرے کا رنگ بھی پھیکا نہیں ہوا۔ اس شان سے کھڑے رہے کہ جنات دیکھتے رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ حیات ظاہری کے ساتھ ہماری نگرانی فرما رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کون سچا ہے؟ وہ جو کہتے ہیں نبی مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، یا بریلی کے تاجدار جو کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے؟ یقیناً تاجدار بریلی رضی اللہ تعالی عنہ سچے ہیں، اور وہابیہ اور ان کا پورا ٹولہ جھوٹا ہے۔ اس طرح سے روئے زمین پر یہ 2 مسجدیں تعمیر ہوئیں۔ پھر میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے جانے لگے تو راستے میں ایک مقام ہے جسے قبا کہا جاتا ہے، آپ وہاں ٹھہرے۔ روایت میں آیا ہے کہ 7 دن
اور 14 دن کی بھی روایت ہے، اس سے کم زیادہ کی بھی روایتیں ہیں، آپ وہاں پر ٹھہرے۔ اب آپ دیکھیے کہ مسجد بنانا، اللہ کا گھر بنانا کتنا اہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اپنا کوئی گھر تعمیر نہیں کیا، اپنے لیے کوئی حجرہ تعمیر نہیں کیا، سب سے پہلے آپ نے اللہ کا گھر تعمیر کیا، جسے آج مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ آپ واقف ہیں اس مسجد سے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں آپ میں سے جو گئے ہوں گے اور انہوں نے دیکھا ہوگا وہاں پر نمازیں پڑھی ہوں گی۔ تو سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر قباء میں ایک عالی شان مسجد تعمیر فرمائی۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، سرکار نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالی کی رضا جوئی کے لیے مسجد بنائی، اللہ تعالی اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بن اللہ مسجدا صغیرا کان او کبیرا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ تعالی کی رضا کے لیے مسجد بنائی، وہ مسجد چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ حضرت جابر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بنا مسجدا للہ کمفحص قطات او اصغر بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ حضرت جابر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالی کی رضا کے لیے مسجد بنائے گا، اگرچہ چیل کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو یا اس سے بھی چھوٹی ہو، اللہ تعالی اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن المساجد واخرج القمامۃ منها فمن بن اللہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، مسجدیں بناؤ اور انہیں صاف رکھو، جو شخص اللہ تعالی کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کرتا ہے، اللہ تعالی اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ مسجد بنانا کتنا اہم ہے، اور رسول پاک علیہ السلام نے مسجد بنانے والوں کو کیسی کیسی بشارتیں دی ہیں۔ فرماتے ہیں، من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کے لیے گھر بنائے گا، یعنی جو مسجد دنیا میں بنائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ بغداد شریف میں ایک شخص رہتا ہے جس کا نام ہے عبد الستار، یہ مزدوری کیا کرتا تھا۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ اس شہر کے اندر ایک عالی شان مسجد بنائی جائے گی۔
لیکن سبھی لوگ سن لیں، یہ جو مسجد بنے گی اس میں کسی اور کا پیسہ نہیں لگے گا، کسی اور کا مال انویسٹ نہیں کیا جائے گا، یہ مسجد میں اپنے پیسے سے بنواؤں گا۔ اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہو تو کون سا ایسا مومن ہے جس کا دل نہیں تڑپے گا کہ لاؤ ہم بھی حصہ لے لیں اور جنت میں اپنا گھر بنوا لیں۔ عبدالستار نامی جو مزدور تھے ان کا دل تڑپا مچلا، انہوں نے کہا میں بھی اس مسجد کے اندر اپنا کچھ نہ کچھ مال لگاؤں گا۔ ہاتھ میں ان کے کچھ تھا بھی نہیں، غریب مزدوری کرنے والے ایک شخص تھے، لیکن دل کے اندر تڑپ تھی۔ ایک رئیس کے پاس گئے اور کہا آج تم مجھے اپنے یہاں مزدوری کے لیے رکھ لو۔ رئیس نے انہیں مزدوری کے لیے اپنے پاس رکھ لیا، شام تک کام کرتے رہے، کچھ پیسے ملے، اس سے گئے، انہوں نے جا کر کے ان پیسوں سے کچھ اینٹیں خریدیں اور اس کے بعد سپاہیوں کے پاس آئے اور کہا یہ اینٹیں میں لے کر کے آیا ہوں، انہیں انہی اینٹوں میں شامل کر دو جو بادشاہ نے منگوائی ہیں مسجد تعمیر کرنے کے لیے۔ سپاہیوں نے کہا نہیں، بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ کسی اور کا سامان استعمال نہیں کیا جائے گا۔ وہ غریب مزدور مایوس ہو کر کے وہاں سے لوٹنے لگے، لیکن پھر اچانک انہوں نے کچھ سوچا اور ان کا چہرہ کھل اٹھا۔ رات کی تنہائی میں جب سب لوگ سو گئے، سپاہی بھی سو گئے، تو وہ اپنی چند اینٹیں لے کر کے آئے اور چپکے سے انہی اینٹوں میں ملا دیا جو مسجد تعمیر کرنے کے لیے بادشاہ کی طرف سے منگوا کر رکھی گئی تھی۔ مسجد تعمیر ہونے لگی۔ 2-4 روز کے بعد بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں ہوں اور وہاں پر 2 محل ہیں۔ ایک محل پر بادشاہ کا نام لکھا ہوا ہے اور دوسرے محل پر عبدالستار نامی کسی مزدور کا نام لکھا ہوا ہے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ بغدادی لکھا ہے تو بادشاہ نے کہا لاؤ میں اس محل میں داخل ہو کر کے دیکھوں کہ یہ کس کا محل ہے اور کتنا بڑا ہے۔ انہوں نے دروازے پر قدم رکھا، فرشتوں نے روک لیا، کہا تم اس میں نہیں جا سکتے۔ انہوں نے کہا میرے شہر کے ایک مزدور کا یہ گھر ہے، مجھے جانے دیا جائے۔ فرشتوں نے کہا نہیں، یہ جنت ہے، یہاں جس کا گھر ہے بس اپنے گھر میں وہی جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا۔ بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ بادشاہ نے اعلان کروا دیا سارے شہر میں کہ عبدالستار نامی مزدور کو ڈھونڈا جائے اور میرے پاس لایا جائے۔ عبدالستار مزدور کو لایا گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا لو جو اینٹیں تم نے لگائی ہیں اس کے پیسے لے لو۔ اس نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے ریٹ بڑھا دیا، پھر بھی انکار کر دیا۔ دیتے دیتے بادشاہ نے کہا لو یہ 1000 روپیہ رکھ لو۔ اس نے کہا نہیں۔ بادشاہ نے کہا یہ 1,00,000 رکھو، 2 لاکھ رکھو، 3 لاکھ رکھو، اسی طرح بڑھاتا گیا بادشاہ۔ لیکن وہ عبدالستار نامی جو مزدور تھا وہ بادشاہ کا پیسہ لینے کے لیے راضی نہ ہوا۔ اس دور میں درہم و دینار جو چلتے تھے اسی حساب سے بادشاہ نے اس کو پیسے دیے، بڑھانا چاہا ریٹ، یہاں تک کہ 1,00,000، 2 لاکھ، 3 لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ تک پہنچا۔ لیکن عبدالستار نامی مزدور نے انکار کر دیا۔ بادشاہ غضبناک ہوا، کہا میں اتنا ریٹ دے رہا ہوں چند اینٹوں کے، لیکن تو لینے کے لیے تیار نہیں ہے، آخر بات کیا ہے؟ تو عبدالستار مزدور نے کہا بادشاہ سلامت وقت ضائع نہ کیجیے، جو خواب رات میں آپ نے دیکھا ہے وہ میں بھی دیکھ چکا ہوں، اب چند ٹکوں کی خاطر میں اپنا جنت کا محل نہیں بیچوں گا۔ اللہ اکبر۔